مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام بھائیوں دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیوز میں آپ حضرات کے سامنے، آپ بھائیوں کے سامنے، دوستوں کے سامنے یہ بات ہوئی کہ جب اللہ نے شیطان کو اپنے دربار سے نکالا ذلیل اور خوار کر کے، تو اسی شیطان نے اللہ کو للکارا اور چیلنج کیا، اور یقیناً شیطان کا چیلنج فقط چیلنج کی حد تک نہیں تھا، بلکہ باقاعدہ طور پر انہوں نے اس پر عمل درآمد بھی شروع کیا۔ سب سے پہلے وار جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا پر کیا۔ جب اللہ نے ان دونوں کو باغ میں داخل فرمایا، داخل فرمانے کے بعد ان دونوں سے کہا کہ یہاں خوشگوار زندگی گزارنی ہے، ہر نعمت ہر راحت سے نفع اٹھاؤ، جہاں سے چاہو جس قدر چاہو جو چاہو کھاؤ، لیکن ولا تقرب هذه الشجرة، اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا۔ اب شیطان کو موقع مل گیا، لہذا انہوں نے سب سے پہلا وار اور حملہ بابا آدم علیہ السلام اور اماں حوا پر کیا، اور اماں حوا کو بہلانا اور پسلانا شروع کر دیا، جیسے کہ قرآن کریم میں موجود ہیں فوسوس لہم الشیطان۔ اسی طرح سورۃ اعراف میں بھی موجود وقاسمہما، جھوٹی قسمیں کھانے لگا، یہاں تک کہ بابا آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو کہا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ نے آپ کو اس درخت کے پھل کھانے سے کیوں منع کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا نہیں، کہا جی مجھے معلوم ہے، اس لیے منع کیا کہ جو کوئی بھی اس درخت کا پھل کھا لیتا ہے تو یا تو فرشتہ بن جاتا ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں کا رہنے والا بن جاتا ہے۔ اور ان دونوں کو ورغلانے کے لیے، بہلانے کے لیے اور اپنے جال میں پھنسانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانے لگا۔ اب بابا آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے سوچا کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے نام پر قسم اٹھائے اور وہ بھی جھوٹی قسم؟ اب بابا آدم علیہ السلام اور حوا کو کیا معلوم کہ 2022 میں تو لوگ اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوگا۔ اب انہوں نے اسی قسم پر یقین کر لیا، اور ساتھ ساتھ شیطان نے یہ بھی کہا کہ جی وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، اس درخت کے قریب نہ جاؤ، اس کے جنس کے جو دوسرے درخت ہیں اس کے قریب چلے جاؤ، اس سے پھل کھا لو۔ آپ خود سوچے نا کہ جب بابا آدم علیہ السلام اور حوا اماں اس کے حملے اور وار سے بچ نہیں پائے اور انہوں نے اس کو بھی معاف نہیں کیا، تو ہم کون ہیں کہ ہمیں معاف کر دیں؟ اس لیے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جب بھی قرات شروع کرنی ہے تو سب سے پہلے تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ پڑھنی ہے، تاکہ اس شیطان کے وسوسوں سے اور جال سے آپ محفوظ ہو جائیں۔ پھر یہاں پر بعض حضرات کہتے ہیں کہ جی یہ جنت کون سی جنت تھی؟ تو بہتر یہ ہے کہ خاموشی اختیار کر لیں، کیونکہ قرآن و حدیث میں اس متعلق کچھ نہیں۔ جب قرآن و حدیث میں اس متعلق کچھ نہیں تو ہمارا کیا کام کہ ہم اس میں ایسے ہی لگ جائیں، شروع ہو جائیں۔ بس جی ایک باغ تھا، کہاں پر تھا جی اللہ کو معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم، بات ختم۔ اب شیطان نے بابا آدم اور حوا اماں کو کیسے پسلایا، کیسے بہلایا، کیسے اپنے جال میں پھنسایا،
تو اس میں بھی بہت سے واقعات لوگ اپنی طرف سے گاڑ لیتے ہیں کہ جی شیطان دروازے پہ کڑا تھا، اماں حوا اور بابا آدم باغ میں ٹہلتے ہوئے جا رہے تھے، انہوں نے باہر سے یوں آواز کی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سمجھ میں نہیں آ رہا، پتہ نہیں یہ وہاں پہ موجود تھا، ان کی ویڈیو بنا رہا تھا، کیا کر رہا تھا۔ کوئی کہہ رہے نا جی یہ شیطان جو ہے نا یہ سانپ کے منہ میں گھس گیا اور سانپ جو ہے وہ باغ میں داخل ہوا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ارے بابا یہ من گڑت باتیں کہاں سے آ جاتی ہیں؟ ہمارے استاذ شیخ القرآن شیخ الحدیث حضرت مولانا غلام حبیب صاحب رحمہ اللہ، وہ اپنے استاد کے حوالے سے بتایا کرتے تھے، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ ہمارے استاد دوران درس فرمایا کرتے تھے کہ چلتا چلتا بک گیا، چلتے چلتے بس وسوسہ ڈال دیا، بات ختم۔ اب بار دروازے پہ کھڑے ہونے کی کیا ضرورت، شیطان کے منہ میں سانپ کے منہ میں جانے کی کیا ضرورت، بس بہتر یہی ہے کہ بس چلتے چلتے بک گئے، جاتے جاتے وسوسہ ڈال دیا۔ بہرحال انشاءاللہ یہ باتیں تو درس کی ہیں، جب درس میں یہ باتیں سامنے آئے گی تو انشاءاللہ اس پر وضاحت کریں گے، لیکن صرف آپ کے سامنے یہ بتانا تھا کہ آپ خود سوچیں نا کہ جب بابا آدم علیہ السلام پر انہوں نے حملے کی کوشش کی، اما حوا پر انہوں نے حملے کی کوشش کی، تو کیا ہم اس سے محفوظ رہیں گے؟ اس لیے تو اللہ کریم نے فرمایا جب بھی کوئی نیکی کا کام کرو، جب بھی قرآن کریم کی، خاص طور پر قرآن کریم کی تلاوت وغیرہ، نماز میں اگر تلاوت کرنی ہو قرات وغیرہ، تو سب سے پہلے تعوذ پڑھنا ہے تاکہ شیطانی وسوسوں سے، شیطانی جال سے آپ محفوظ ہو جائیں۔ اسی طرح علماء کرام فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو آپ نے بار بار قرآن میں پڑھا بھی ہوگا، اپنے علماء کرام سے سنا بھی ہوگا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اللہ کا حکم پایا تو فوراً اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو۔ اب تاریخی جو روایات ہیں نا، تفسیری روایات، ان میں آتا ہے کہ سب سے پہلے شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ ہیں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسماعیل علیہ السلام کی جو والدہ تھی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ جی آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے کر گئے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اپنے آپ کی جو اکلوتا بیٹا ہے، بڑھاپے کی جو اولاد ہیں، اس کو ذبح کرنے کے لیے گئے ہیں اللہ کے نام پر۔ وہ بھی تو معمولی خاتون نہیں تھی، خلیل اللہ کی زوجہ ہے، ذبیح اللہ کی ماں ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر 100 اسماعیل بھی ہوتے نا تو اللہ کے مقدس نام پہ قربان۔ اب یہاں سے تو ناکامی ملی، اب آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس، کہا جی آپ کو معلوم ہے کچھ، آپ کو ابا کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ آپ کے ابا کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے خواب میں اللہ نے حکم دیا اسماعیل کو ذبح کرنے کا، قربان کرنے کا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا اوے پاگل، قربانی ہمیشہ اس چیز کی مانگی جاتی ہے کہ جو سب سے زیادہ محبوب ہو، لہٰذا مجھے تو اس پر خوشی ہے کہ اس پوری دھرتی پر تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اللہ کے ہاں میں ہوں، اس لیے تو اللہ نے میری قربانی مانگی۔ اب یہاں سے بھی ناکام۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس علماء کرام فرماتے 3 مرتبہ راستہ روکنے کی کوشش کی اور تینوں مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریوں سے مارا۔ کہا آپ نہیں جانتے میں ابراہیم ہوں؟ جب اللہ نے مجھے کہا میں نے بغیر چون چرا کے آگ میں چھلانگ لگا دی، یہ تو بیٹا ہے۔ تو آپ خود سوچیں نا کہ جب ابراہیم علیہ السلام پر حملہ آور ہو رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور ہو رہا ہے اور اس کی کوشش کر رہا ہے،
اسی طرح اسماعیل علیہ السلام پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہا ہے، تو ہم محفوظ ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم بچ سکتے ہیں؟ اس لیے تو اللہ کریم نے فرمایا جب بھی قرات کرنی ہو تو سب سے پہلے تعوذ پڑھو تاکہ اس شیطان کے وسوسوں اور جال سے محفوظ رہو۔ اسی طرح ایوب علیہ السلام جو بیمار تھے 18 سال یا 17 سال، یاد رکھی بیماری قرآن نے ذکر نہیں کی کہ کون سی بیماری تھی، اس قدر موجود ہے کہ جی بیمار تھے 17 سال یا 18 سال، لیکن یاد رکھیں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری حد تنفیر تک نہیں پہنچی۔ یہ لوگ جو کہے نا کہ جسم میں کیڑے پڑ گئے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کرے آپ کے منہ میں کیڑے پڑ جائیں۔ میرا تو ایمان ہے کہ بس موت کے بھی جب انبیاء علیہ السلام فوت ہو جائیں تو اس وقت بھی انبیاء کرام کا جو جسم مبارک ہوتا ہے بالکل محفوظ ہوتا ہے، صحیح سالم ہوتا ہے۔ اب زندہ پیغمبر میں کیسے کیڑے پڑ گئے؟ یہ سارے اسرائیلی روایت ہیں، یہودوں کی سازش ہے۔ بہرحال بیمار تھے 17-18 سال بیمار۔ اب بیماری کون سی؟ قرآن نے کچھ بھی نہیں کہا، نہ احادیث رسول اللہ نے اس کی وضاحت۔ جب قرآن بھی خاموش ہے، احادیث رسول اللہ بھی خاموش ہے، تو ہمارا کیا کام کہ ہم اسرائیلی روایت کی طرف جائیں؟ بس اس قدر کہیں گے کہ جی بیمار تھے، اللہ کی طرف سے امتحانات کا ایک سلسلہ تھا، 17 یا 18 سال۔ اور یقیناً ایک روز حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ زوجہ جا رہی تھی تو شیطان ایک حکیم کی صورت میں بیٹھا ہوا، اور دیگر شیطان جو تھے وہ مریض کے صورت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جیسے یہ شیطان جو حکیم کے صورت میں تھا، دیگر شیطان جو مریض کے صورت میں تھے، ان پر کچھ دم وغیرہ کچھ کھانے پینے کی چیز دے، فوراً تندرست۔ یہ بھی پسانے کے ایک جال ہوتا ہے۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ حکیم تو کافی تکڑا ہے۔ اب انہوں نے اپنا مدعا سامنے رکھا کہ جی ایسے میرے گھر والے ہیں، 17-18 سال سے بیمار ہیں، اگر آپ ان کا علاج کر دیں تو بڑی نوازش ہوگی۔ انہوں نے کہا ایک شرط پہ، اگر آپ کے گھر والے تندرست ہو گئے، صحت مند ہو گئے، تو صرف آپ کو ایک کام کرنا ہوگا کہ غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز دے دیں گے۔ جیسے کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ جی بس کام ہو جائے گا، فلاں مزار پہ جائیں دیکھ چڑھا دیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا چادر چڑھا دیں، یا یہ کر دیں، یا وہ کر دیں۔ ارے خدا کے بندو، ان چیزوں سے بچنا ہے، ان سے بچنا ہے۔ اب جیسے ہی حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ گھر آئیں، ایوب علیہ السلام کو پوری بات بتا دی۔ ایوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ تو شیطان لعین تھا جو مجھ پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی۔ تو آپ خود سوچیں، ان واقعات کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی، اما حوا پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی، اسی طرح ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی، اسماعیل علیہ السلام پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی، ابراہیم علیہ السلام پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی، ایوب علیہ السلام اور ان کی جو اہلیہ ہے ان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی، تو آپ کا کیا خیال ہے میرے دوستوں؟ کیا ہم ان کے حملے سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ کیا ہم اس سے بچ سکتے ہیں؟ ہاں، ایک صورت میں بچ سکتے ہیں کہ جب ہم تعوذ پڑھیں، اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ اور یقیناً اسی لیے تو شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ جب بھی قرات کرنی ہو تو سب سے پہلے تعوذ پڑھنا ہے، اور یہ تعوذ یہ تلوار ہے، شیطان کو یوں دکھانا ہے کہ دیکھیں جی قریب نہیں آنا۔ اب جیسے تعوذ پڑھ لیا، آپ نے شیطان کو تلوار دکھا دی، وہ بھاگ گیا۔ لیکن شیطان تو شیطان ہے، کیا بھروسہ دوبارہ آ جائے۔ تو اللہ نے فوراً حکم دیا کہ جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو۔ بسم اللہ جو ہیں یہ اللہ کی رحمت کی چار دیواری ہیں، اللہ کی رحمت کی چار دیواری کے اندر آ جائیں تاکہ آپ شیطانی وسوسوں اور شیطانی جال سے محفوظ رہیں۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔